دوستو، سکندر اعظم نے اپنی ماں سے 3 وصیتیں کی۔ اپنی ماں سے کہا کہ ماں، اگر میں مر گیا تو میرے ہاتھوں کو کفن سے یوں ہی نکال دو، کفن سے، جنازے سے ایسے ہی نکال دی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا ماں، میرے خیرات اس آدمی کو دے دو جس کے گھر میں کوئی غم نہ آیا ہو، کبھی بھی اس کی زندگی میں اس کے گھر میں غم نہ آیا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور تیسری وصیت یہ کیا کہ ماں، اگر میں مر گیا تو آپ میرے قبر پہ آ کے کہہ دینا کہ سکندر اعظم، مجھے اپنے نام سے نہ پکارو بلکہ سکندر اعظم سے پکارو۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ قدرت کا شان تھا، سکندر اعظم اپنے ماں سے قبل وفات ہوا۔ ماں کو وصیت یاد تھی۔ جب ہاتھوں کو کفن سے نکالتا ہے، اتنا مشکل ترین ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ کیونکہ انسان تو کوکڑا ویسے کارٹون بن جاتا ہے، پھر اس کی عضو ایسی بن جاتی ہے جیسے کہ لکڑی، بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں اس نے اس کے ہاتھوں کو نکالا، اور جب تیسری دن آئی یا 10واں دن آیا تو خیرات کا دن آیا، سکندر اعظم وفات ہوا ہے۔ سکندر اعظم کو تھوڑی ایسی معمولی خیرات تھا۔ خیرات جب کر لیا تو جس گھر پر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ضرور غم آیا ہوا ہے، ہمارا گھر غموں سے خالی نہیں ہے۔ خیرات بھی ویسا فیسٹ ہوا کہ کسی نے نہیں کھایا، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوئے لیکن کسی نے نہیں کھایا۔ اور تیسرے دن جب وہ اپنی بیٹی کی قبر پر گئی تو قبروں سے کہا کہ پہلے تو سلام کھلے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد کہا سکندر اعظم، تو 7-8 قبروں سے آوازیں نکلی کہ جی ہاں کیا ہے۔ تو انتہائی پریشان ہوئی، جا کے ایک عالم سے ملاقات کی اور عالم سے کہا کہ ماں، کہ میں سکندر اعظم کی ماں ہوں، مجھے سکندر اعظم نے یہ 3 وصیتیں کی تھی، اب میں کیا کروں؟ تو اس عالم نے کہا کہ آپ 1000 بار درود شریف پڑھ لے سکندر اعظم کے پیچھے، اور قرآن مجید کا جو تلاوت ہوتی ہے وہ کر لے، انشاءاللہ سکندر اعظم خواب میں آئے گا آپ کو، اور ان سے یہی سوالات کا جواب پوچھ لینا۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے اسی طرح وہ اعمال کر لیے، اور تو دکھتا ہے سکندر اعظم خواب میں آیا۔ سکندر اعظم سے کہا کہ بیٹا یہ کیا مہاجرہ تھا، پہلی دن ہاتھ نہیں نکلتی تھی، اور دوسری دن خیرات کوئی نہیں مانگتا تھا، کوئی نہیں کھاتا تھا، اور تیسری دن یہ مہاجرہ ہوا کہ سکندر اعظم جب میں نے پکارا تو 7-8 قبروں سے آواز نکلی۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ ماں، جب آپ نے پہلی دفعہ میرے ہاتھوں کو کفن سے نکالنے کی کوشش کیا، اس کا معنی یہ ہے دنیا میں کتنا ہی سرمایہ دار ترین آدمی کیوں نہ ہو، وہ دنیا سے ضرور جائے گا، اس کا دنیا میں رہنا مشکل ہے، ہر آدمی جائے گا، غریب ہو، سرمایہ دار ہو، لکھپتی ہو، کروڑپتی ہو، ایک پیسے والا بھی نہ ہو، تو خالی ہاتھوں جائے گا، ایسے کچھ نہیں ہوگا اس کے ہاتھوں میں۔ تو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ جائے گا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگا، سارا مال اور جائیداد اپنے گھر پر چھوڑ کر وہ قبر کی طرف اکیلا چلا جاتا۔ دوسری دن کا معنی یہ تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ خیرات اس آدمی کو دے دو جس آدمی کے گھر میں کوئی غم نہ آیا ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ صرف آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، کئی ماؤں کا بیٹا مر چکا ہے، تو آپ نے بھی کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، کیوں مرا، کیسے مرا، تو اس کو زندہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے بھی کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ میرے پیچھے اب دعائیں کرنا، میں مردہ ہوں، مردے کے پیچھے مردہ ہمیشہ دعاؤں کا محتاج رہتا ہے، تو میرے پیچھے اب دعائیں کرنا۔
اور تیسری جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ سکندر اعظم، تو ماں کل آ جانا، مجھے اپنے نام سے پکارنا. تو ماں اس کو کالا بیٹا کہتا تھا کہ میرا یہ کالا بیٹا ہے. سکندر اعظم چہرے سے کالا تھا، تو اسی وجہ سے ماں اس کو محبت کی وجہ سے کالا بیٹا کہتا تھا. تو ماں ایک خبر میں 7 سکندر 8 سکندر اعظم ہے، تو سارے دنیا میں کتنے سکندر اعظم ہوں گے؟ تو اس سے آپ نے فخر نہیں کرنے کہ میرا بیٹا سکندر اعظم گزرا ہوا ہے. کوئی ماجرا نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں سکندر اعظم تھا، مر گیا، بس سب کچھ ختم ہوا. تو جب ماں 5ویں دن یا 6 دن جب گئی اپنے بیٹے کی قبر پر، تو کہا کہ کالا بیٹا. سکندر اعظم کی قبر سے آواز آئی، جی ماں آ جاؤ یہاں پر. تو دوستو، سارے دنیا میں انسان اگر رہتا ہے تو اس کی زندگی محدود ہے، وہ ضرور چلا جاتا ہے دنیا سے. دنیا میں کسی بھی آدمی کا ٹھکانہ نہیں ہے، کسی بھی آدمی کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو دوستو، آخرت کی فکر کرو. دنیا عارضی گھر ہے. دنیا میں ہم لوگ ویسے غرور اور تکبر میں جا کے سارے آخرت کو ہم لوگوں نے بھول دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.